الرحمن الرحیم المالک القدوس. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ کیا اپنی خود پسند سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی، ہمارے ہاں جو طریقہ ہے شادی کے کرنے کا کہ ماں باپ لڑکے کے لیے لڑکی پسند کرتے ہیں اور لڑکی کے لیے لڑکا پسند کرتے ہیں. لڑکی مثال کے طور سے کسی لڑکے کے لیے، جوان بچے کے لیے لڑکی پسند کی گئی تو پھر اس لڑکی کی پوری تفصیلات وغیرہ لڑکے کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں گھرانے کی ہے، فلاں خاندان کی ہے. اور بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو دکھائی بھی جاتی ہے، اور شریعت میں اجازت ہے مخطوبہ کو، جس سے نکاح کا ارادہ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی، جب ایک رشتہ ماں باپ نے پسند کیا، پھر لڑکے کے سامنے وہ رشتہ رکھا گیا اور پھر لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھ بھی لیا، اور دیکھنے کے بعد اپنی طرف سے بھی اجازت دی کہ ماشاءاللہ لڑکی ناک نقشے کے اعتبار سے اچھی ہے اور خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں. تو یہ پسند ہی کی تو شادی ہوئی، اس میں کیا پسند کی کمی رہ گئی ہے؟ یہاں بھی تو پسند ہی کی شادی ہوئی نا، کہ آپ نے پسند کیا، آپ کے ماں باپ نے پہل کی، لیکن آپ نے اس کو پسند کیا، تبھی آپ کا نکاح ہو رہا ہے. یہ بھی پسند ہی کی شادی ہے، یہ ناپسند کی شادی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پسند کی شادی کا مطلب یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر کہ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے رشتہ استوار کیا جائے، اس سے بات چیت کی جائے، اس سے ملاقاتیں کی جائے، اور کہیں اس کے ساتھ میں بیٹھک اٹھک کی جائے اور وقت اس کے ساتھ میں گزارا جائے، اور پھر فونوں کے ذریعے سے، آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے اس سے رشتہ گہرا کیا جائے، پھر اس کے بعد اس سے شادی کی جائے. تو اگر یہ مطلب ہے کہ پسند کی شادی کا مطلب اگر یہ ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ غصے میں آ گئے، اللہ کے رسول کتنا بے ادب ہے، آپ کے سامنے آ کے اتنی بڑی جرأت کر رہا ہے، اتنی بڑی بات آپ کے سامنے کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نوجوان کو قریب بلا کے اس سے بٹھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی. وہ گفتگو اگر ہم اپنے آپ سے کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کی، وہ گفتگو ہم سب اپنے آپ سے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول ہرگز پسند نہیں ہے، میری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے، کیا بری نگاہ سے دیکھے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دوں؟ میں مطلب عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نوجوان کی گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر حضور نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ میں کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کوئی ایسا کرے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ گفتگو اگر میں اپنے آپ سے کروں کہ کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ یا میری ماں کے ساتھ کوئی ناطہ رشتہ بنائے، اور اس ناطے رشتے کو پسند کا ناطہ اور رشتہ کہا جائے، اور اس رشتے کی وجہ سے ہم پھر ایسی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقے، تعلیمات کے اعتبار سے یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نقصان کی چیز ہے. خود کوئی انسان اپنے طور پر یہ ان میں سے کسی چیز کو پسند نہیں کرتا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ جس عورت سے بھی تم زنا کرو گے یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تم اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ میں اس برائی کو ناپسند کرتے ہو تو سوچ کر دیکھو کیا دوسرا اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ میں اس برائی کو پسند کرے گا؟ وہی ہم بھی سوچیں کہ ہم کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ میں وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری دفعہ تو وہ وقت گزاری ہو جاتا ہے کہ چند دنوں کے بعد اس سے طبیعت اوب جاتی ہے اور طبیعت بھر جاتی ہے، تو پھر اب وہ نئے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے جی۔ اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس راہ پر جو چلتے ہیں ان کے سامنے ایک چیز اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لیٹسٹ ہونا چاہیے جی۔ تو لیٹسٹ کا مطلب یہی ہوا کہ چند دن کے بعد وہ جو ہے وہ ارلیسٹ ہو گئی، وہ پرانی ہو گئی ہے، اب پھر نئی کسی لیٹسٹ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، کسی بھی غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا اور اس کو دیکھنا، یہ سب ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے جو آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ کر رشتہ، آپ کو دکھا کر جو رشتہ کریں، وہ آپ کی پسند ہی کا رشتہ ہے۔ باقی کسی پر اتفاقی نظر پڑی اور اس نظر کی وجہ سے یا کسی گھرانے اور خاندان کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ گھرانہ دیندار ہے، اس گھرانے میں ماشاءاللہ دیندار بچیاں ہیں، عفت پاک دامنی والی حیا والی بچیاں ہیں، یہ آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو سنایا کہ فلاں گھرانے کے اندر میرا نکاح ہو تو بہتر ہے، یہ آپ نے اپنی پسند کا اظہار کیا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول فاطمہ سے میرا نکاح کر دیجئے۔ حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت عمر کے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر دونوں نے مل کر حضرت علی کو بتایا کہ رسول اللہ شاید تم سے اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو تم جا کے عرض کرو، چونکہ حضرت علی تو رسول اللہ ہی کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے تھے، حضور ہی کی تربیت میں رہے تھے۔ تو حضرت علی کے باپ ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا تھا، البتہ فاطمہ ان کی والدہ زندہ تھی، یہ تو نہیں پتا کہ وہ مدینے میں تھی یا مکے میں تھی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ کر، آپ کے پاس پہنچ کر حضرت علی نے کہنا چاہا، لیکن شرم اور حیا اتنی غالب آ گئی کہ کچھ کہہ نہیں سکے، خاموش بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیوں آئے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سمجھ کے فرمانے لگے، حضرت فاطمہ سے رشتہ پوچھنے آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حضرت فاطمہ کو سنایا کہ فاطمہ علی سے تمہارا رشتہ تمہیں پسند ہے۔ حضرت فاطمہ نے بھی وہ انبیاء ہی بچی تھیں اور حیا اور عفت والی، انہوں نے زبان سے تو کہا نہیں، صرف اشارہ کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے یا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضامندی کے اظہار پر پھر دونوں کا رشتہ کرایا۔ تو لڑکا خود جا کر اپنے لیے لڑکی کا سوال کر رہا ہے، یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اچھے خاندان گھرانے والی اور اچھی صورت و شکل والی جی خوبصورت کوئی آپ کو پتہ چلے اور آپ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ میں فلاں گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ لڑکے کا کہہ دینا یا لڑکی کا کہہ دینا اس کو بری بات سمجھا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے، سماج کی ناسمجھی ہے، ورنہ لڑکے کا اس طرح سے کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔
ماں باپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اگر لڑکا کسی طرف بتائے کہ فلاں جگہ مجھے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو لڑکے کی رائے کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اس رائے کو بھی منظور کر کے اس لڑکے کی رائے پر عمل کرنا چاہیے. یہ بہرحال خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا.